السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے جمال ناصر سواتی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے رسائل نور کا تعارف کرائیں گے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو اور ساتھ ساتھ میں رسائل نور کے جو مصنف ہے علامہ بدیع الزمان نرسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعارف بھی کروائیں گے اس ویڈیو میں. اور اس حوالے سے جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ترکی سے، ان کا تعلق ترکی سے ہے، محمد علی ترکی سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اردو زبان سیکھی ہے اور ان کا مشن جو ہے پاکستان میں وہ رسائل نور یعنی جو قرآن مجید کی تفسیر ہے اس کی نشر و اشاعت ہے. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ رسائل نور کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ رسائل نور کیا ہے؟ اس میں یہ کتنی کتابیں ہیں، کتنی کتاب پر مشتمل ہے اور اس میں کون کون سے مضامین ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا پورا پاکستانی بھائیوں کا میں سلام کہتا ہوں اور ترکی بھائیوں کے بھی سلام لے کر آتا ہوں. رسالہ نور کیا ہے؟ رسالہ نور ایک ترکی میں لکھا ہوا ایک بہترین قرآن مجید کا ایک بہترین تفسیر ہے. رسالہ نور اس عصر کے مطابق، اس عصر کے سوچ اور فہم کے مطابق لکھا ہوا ایک تفسیر ہے اور جتنا ایمانی مسائل موجود ہے اس کی ثبوت کر رہا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے وجود کے ثبوت، اللہ کی وحدانیت کے ثبوت اور پورا کام اللہ کیسے چلتے ہیں اس کے بارے میں ثبوت، ملائکہ کی ثبوت یعنی فرشتہ کے وجود کی ثبوت، آخرت کے وجود کی ثبوت، قیامت کے وجود کے ثبوت اور پیغمبر مسلک حق ہے اور اس کی کیسے ہم ثبوت کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق ہو، پیغمبر ہونا پر ثبوت. اسی طرح بہت سارا مسائل کے بارے میں اس عصر میں جتنا لوگوں کے ذہن میں سوال آ جاتی ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر بہترین جوابات سائنس، علمی اور قرآنی دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے، جوابات دیتی ہے. رسالہ نور تقریباً ترکی زبان میں 14 کتاب میں ہے، عربی زبان میں مختلف اس کا نزدیک ہے. اردو زبان میں بھی الحمدللہ رسالہ نور فی الحال ترجمہ ہو رہا ہے. رسالہ نور کے نارمل ترکی زبان میں sözler, mektubat, lemalar, şualar, Mesnevi Nuriye, İşaretül İcaz, Tarihçe-i Hayat, Kastamonu lahikası, Barra lahikası, Emirdağ lahikası, Asay-ı Musa, ondan sonra Asay-ı Musa, उसके बाद और ईमान और küfür मुवाज़ेनेleri नाम से किताबों मौजूद है. वो किताबें उर्दू उसने लिखा तकरीबन ترکی زبان میں 6000 پیج کے مقابل آتی ہے. اردو زبان میں بھی سوزلر کے نام سے مقالات یا مقالات کتاب ہے. سوزلر کے نام کے اردو زبان کی مقالات یہ ترجمہ ہو چکی ہے الحمدللہ، تقریباً 900 سے عبارت ہے. اور لمحات کے نام کی ایک کتاب ہے، لمحات کے نام سے اردو زبان میں ترجمہ ہو گیا الحمدللہ، چھپا ہو گیا. اور مکتوبات کے نام سے ایک کتاب ہے وہ بھی ترجمہ ہو گیا. اور سیوان عمری تاریخچہ حیات کے نام سے وہ بھی ترجمہ ہو گیا. فی الحال الحمدللہ شعاعات کے نام سے وہ کتاب بھی ترجمہ ہو گیا، تصحیح جاری ہے. آنے والا قریب وقت میں انشاءاللہ وہ بھی چھپا ہو جائے گا. یعنی وہ مضامین جن کا جو انسانی عقل و فہم سے دور ہیں، جو جس تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی، تو ان کا عقلی ادراک اس تفسیر میں کیا گیا ہے. ایک نوجوان کے لیے بہترین تحفہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ رسائل نور کا جو سب سے پہلی نشر و اشاعت ترکی میں ہوئی، ترکی نوجوانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئی اور ہمارے پاکستانی نوجوانوں کے لیے یہ کیسا مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں، ترکی میں رسالہ نور کے اثرات بہت عظیم ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترکی کے شروع میں مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھ ترکی یعنی اکثر بدین لوگ ترکی میں قبضہ کیا تھا اور بہت سختی شروع کیا تھا دین کے اوپر. تقریباً دین بالکل زیرو ہو گیا تھا کیونکہ ہمارا پورا مساجد بند کیا تھا. قرآن کے پڑھانا سیکھنا سکھانا بالکل منع ہو گیا تھا. حتیٰ لوگ اتنا سختی تھا کہ
قرآن اپنا زمین کی مٹی کے نیچے یا چھت کے اوپر چھپا رہا تھا. اگر سیکھنا تھا بہت خفیہ طریقے سے استبل میں یا اسی طرح جگہ میں بہت خفیہ طریقے سے سیکھنا کوشش کرتا تھا. لیکن اگر فوجی کے خبر ملی ان کے عدالت میں لے کر جاتا تھا. اس کے بعد ہمارا مساجد جانوروں کے استبل بنا ہوا تھا اکثر مساجد. اور ہمارا حروف عربی تھا وہ چینج ہو گیا تھا. خلافت بالکل ختم ہو گیا تھا. دین کے بارے میں کیا حتیٰ اتنا پہنچ گیا کبیر کے اوپر عربی لکھائی بھی ختم کرنا کی کوشش کر رہا تھا, تحریف کر رہا تھا. اور بالکل عربی چھپانا, عربی بات ہر چیز منع ہو گیا تھا. ایسا حالت پہنچ گیا تھا کہ یعنی اللہ کے لفظ بولنا بھی جرم کے باعث تھا ترکی میں اس وقت. اور لوگوں کے دماغ میں خصوصاً یونیورسٹی کے اندر بہت بے دینی شروع ہو گیا تھا. اللہ کے بارے میں سوالات, آخرت کے بارے میں, بہت دین کے بارے میں سوالات لوگوں کے جوانوں کے دماغ میں وہ لوگ پیدا کر رہا تھا. اور اسی طرح ہر جگہ میں پھیل رہا تھا. اس وقت بدوزمان رحمہ اللہ نے یہ دیکھ کر کے بدوزمان بھی ایک رسالہ نور جیل اور جلا وطن میں لکھا. اس کے 28 سال عمر جیل اور جلا وطن میں گزرا کیونکہ اس وقت بہت سختی تھا. علماء کے اوپر تقریباً 1 لاکھ علماء کا پھانسی دیا گیا اور لوگوں کے, اور اکثر علماء جلا وطنی کروا دیا گیا. بدوزمان بھی 28 سال جلا وطن اور جیل میں زندگی گزارا. وہاں میں وہ جتنا اس عصر کے سوالات تھا, یعنی لوگ بولتے کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کیسے ہے, اللہ کے بارے میں جتنا سوال تھا بدوزمان نے اس کے مقابل جواب دیا. اور آخرت کے بارے میں لوگ بولتا تھا کہ کون چلے گیا کون آ گیا, آخرت کیسے ہم یقین کرے گا, اس کے بارے میں مولانا سعید نورسی نے بہت بہترین جوابات دلائل کے ساتھ پیش کیا. اور ہر وہ لوگ بولتے تھے کہ ہر چیز نیچر پیدا کرتے ہیں. مولانا بدوزمان سعید نورسی نے ایسا ایک بہترین جواب دیا کہ کچھ بھی چیز نیچر پیدا نہیں کر سکتا, ہر چیز اللہ کے ہاتھ سے, اللہ کے قدرت سے ہوتی ہے. اسی طرح وہ بدین لوگ پیغمبر کی انکار کرتا تھا. سعید نورسی نے مولانا سعید نورسی رحمہ اللہ نے وہ پیغمبر کی وجود اور پیغمبر حق مسلک ہونا پر ثبوت کیا. لوگوں کے دماغ میں تقدیر کے بارے میں بہت سوالات تھا, اس کے بارے میں بہت بہترین جوابات موجود ہے. شیاطین اور شرور کیوں پیدا کیا, اسی طرح سوالات آتے تھے, ان کے بارے میں بہت بہترین حکمت, اس کی حکمت بتانا کے لیے. یعنی ایسا ہے کہ نماز کے بارے میں ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں, نماز کی اصل حکمت کیا ہے, یا اس کے آسان کرنے کے طریقہ کیا ہے, یا نماز پڑھنے کے ہمارا نفس پھر آسان کرنا. اسی طرح بہت سارا جتنے مسائل ہے, صحابیوں کی فضیلت پر کیا ہے, یا صحابیوں کی فضیلت, اور اجتہاد کے بارے میں مسائل, جتنے مسائل ہے اس کے بارے میں پورا سا پورا یہ تفسیر لکھ کر پورا نوجوانوں کے ایمان بچا لیا. اور اس کے بعد وہ نوجوان رسالہ نور کے پڑھ کر تربیہ مل کر اور اپنا دوستوں کا پہنچا دے کر ترکی کے الحمدللہ اس حال تک پہنچ کے, اس کے بعد دوسرا جماعت بھی پیدا ہو کر کے ان کی کوششوں کے ساتھ ترکی روز بہ روز الحمدللہ ترکی کے نوجوان اس تک وہ کوشش جاری رکھا. تقریباً 80 سال کے وہ تھا کوشش, 90 سال کی وہ کوشش الحمدللہ ابھی ترکی کے اس حالت تک پہنچا دیا. الحمدللہ نوجوان مساجد پہلا اس دور میں ایک نوجوان مساجد میں دیکھنا ممکن نہیں تھا. ابھی الحمدللہ مساجد میں نوجوان بڑھ جاتے ہیں. الحمدللہ نوجوانوں ایمانی حقائق پر بہت خواہش ہے, اور ایمانی حقائق پڑھتے ہیں, لوگوں کا پہنچانے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں. اسی طرح رسالہ نور اس دور میں بہت بڑا کردار ادا کیا. مولانا بدوزمان رحمہ اللہ نے بہت بڑا کام کیا, اور اتنا سخت زندگی گزارا کہ وہ جیل اور جلا وطانی میں کتنا مرتبہ پھانسی کے دینے کے لیے عدالت میں آ گیا. بہت مضبوط ایک دلائل کے ساتھ مدافع پیش کیا. اسی طرح بہت سارا مسائل میں رسالہ نور موافق ہو گیا. ترکی میں بدین سوچ یا دین سے دور, اللہ کے انکار بالکل سوچ ختم ہو گیا. الحمدللہ ہمارا امید یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ حسن یونیورسٹی کے اندر اور دوسرا نوجوان کے ذہن میں ترکی کے اس وقت کے سوالات ابھی بھی موجود ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر لوگ کے اسی طرح سوالات پہنچا جاتے ہیں. وہ سوالات اکثر بھی دین یورپ سے یا کمیونزم سے آنے والا سوالات ہے اکثر.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ترکی کے بہت اثرات ہوگی اب دوسرا ممالک میں، پاکستان کے اندر بھی نوجوانوں کے ایمان کے بچانے کے لیے اور ان کے دماغ کے یا سوالات ختم کرنے کے لیے اور ایمان کی دلائل مضبوطی کے ساتھ سمجھ کر لوگوں کا پہنچانے کے لیے انشاءاللہ رسالہ نور بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ رسالہ نور یہاں بھی انشاءاللہ نشر ہو، نوجوانوں کے لیے استفادے کے ایک ذریعہ بنے۔ ترکی صفر سے لے کر اس اسٹیج تک پہنچانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ رسالہ نور کا کردار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ کردار جو ہے مزید بڑھیں۔ اور یہ بتائیں کہ الحمدللہ رسالہ نور کا اردو میں ترجمہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو باقی کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے؟ رسالہ نور 55 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ، بعض زبانوں میں ہو چکی ہے، بعض زبانوں جاری ہے الحمدللہ۔ وہاں بھی بہت فائدہ لوگ ملتے ہیں رسالہ نور کے ذریعے، بہت لوگ ایمان کی طرف آتے ہیں، اسلامیت قبول کرتے ہیں دوسرا ممالک میں بھی، یعنی عربی، فارسی اور انگلیزی تقریباً، بعض زبان بالکل، جرمنی بالکل مکمل ہے، دوسرا زبانوں بھی الحمدللہ فی الحال ترجمہ جاری ہے، یعنی 55 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو گیا، ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یعنی ہمارا مقصد پورا دنیا کی یہ ایمانی حقائق سے جانکاری دینا ہے تاکہ لوگ اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ سوالات اور شبہات انسان کے دماغ اور دل کے پریشان کرتے ہیں، یہ اس رسالہ نور کے اندر کے دلائل وہ پریشانی دور کرتے ہیں اور ثبوت کرتے ہیں کہ ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کی اجازت سے، اور ہر چیز دین کے آنے والا ہر چیز حق ہے۔ رسالہ نور کے مصنف کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ ان کی وفات کب ہوئی؟ رسالہ نور کے مصنف کے نام حضرت مولانا بدوزمان سعید نورسی رحمہ اللہ ہے۔ بدوزمان اس کے اصل میں لقب ہے اس کے، یعنی کیونکہ بہت ذہین ہونا کی وجہ سے تقریباً 14 سال کے عمر میں پورا عثمانی مدارس میں 15-20 سال میں پڑھا ہوا کتاب و حفظ کر کے عالم بن چکے، اور اس کے بعد دوسرا فن کے سائنس کے بارے میں بھی 40 سے زیادہ کتاب حفظ کیا، اور بہت زیادہ دماغ اور حفظ کی وجہ سے اس وقت کے بدوزمان کے سعید نورسی کے اساتذہ اس کا بدوزمان یعنی اس عصر کی اس جیسے نہیں ہے، یعنی بدی مطلب اس وقت میں اس جیسے ایک اور نہیں ہے، یکتا ہے، یعنی زمان کی یکتا ہے، دوسرا اس کے ثانی نہیں ہے، اس مطلب میں بدو الزمان اس کے نام رکھا ہے۔ وہ بھی بدو الزمان اصل اس کے نام سعید نورسی ہے۔ اس کی پیدائش 1877 میں ہو گیا دور عثمانی میں، اور عثمانی مدارس میں تعلیم لیا، اور اس کے بعد پورا سائنسی تعلیم بھی اس وقت مکمل کیا، یعنی حفظ کیا کتابوں میں۔ اور اس کے بعد اس کے بدوزمان کی وفات، سعید نورسی رحمہ اللہ کی وفات 1960 میں ہے، یعنی ترکی کے پہلا جنگ عظیم میں اشتراک کیا، اپنا طالب علموں کے ساتھ جنگ کیا، روسیہ میں 10 سال قید میں رہا، اس کے بعد واپسی کے بعد استنبول قبضہ کیا تھا، انگلش کے برطانیہ کے مقابلہ میں لوگوں کے دماغوں کے مقابلہ ضدی یعنی جہاد کرنے کے تیار کیا۔ اس کے بعد ترکی شروع کے بعد بدینی حکومت شروع ہو گیا، اس کے بعد بدوزمان کی پورا زندگی جیل اور جلا وطن میں گزار گیا، اور یہ کتابوں بھی الحمدللہ پورا سا پورا جیل میں لکھا ہے، جلا وطن میں لکھا ہے۔ بدوزمان کے بہت بڑا کوشش ہے فی الحال ترکی میں ہر لوگ کے اوپر بدوزمان کے احسان ہے، کیونکہ اس کے ایمانی مسائل ایسے ثبوت کیا کہ پورا لوگوں کی ایمان بچا لیا۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ وفات 1960 میں ہو گیا۔ 1960 میں وفات ہو گئی۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تعارف کرایا۔ پھر بھی اگر آپ کا رسالہ نور کے حوالے سے کوئی سوال ہو، یا مصنف علامہ بدوزمان نورسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔